بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کا بھی پتلا بنا بھی نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تھی. لیکن سب سے پہلے دنیا میں جو انسان وجود میں آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو ہمارے دادا ہیں. اور اللہ نے جنت سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہی اتارا تھا. کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا تھا سری لنکا میں. ذہن کہاں چلا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اور جنت میں جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے. جنت کی نعمتوں میں رہتے تھے، جنت کے باغات میں، جنت کے پھل میں، جنت کے پھول میں. لیکن آدم علیہ السلام کو جنت میں دل نہیں لگتا تھا. جنت میں ساری نعمتیں جنت میں موجود ہیں، لیکن تب بھی جنت میں دل نہیں لگتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو لگانے کے لیے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یعنی عورت کی کتنی ضرورت ہے انسان کو کہ جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، ہر طرح کے باغات ہیں، ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں. کبھی انسان کو جنت جیسی جگہ میں دل نہیں لگتا ایک عورت کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حضرت حوا علیہ السلام کو الگ سے پیدا کرتا، ان کی تخلیق الگ سے ہوتی نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کے جسم کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اشارہ دینا یہ چاہتے ہیں کہ بیوی عورت کا ایک جزو ہے، جز بن کے رہے. یعنی مرد کے لیے عورت کتنی ضرورت ہے. حدیث پاک میں ہے ایک انسان شادی کے قابل ہو چکا ہو تب بھی اس کی عورت نہ ہو تو شریعت میں اس کو مسکین کہا گیا. مسکین 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 لیس لہا زوجۃ. اگرچہ اس کے پاس مال ہو، بلڈنگیں ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر بیوی نہیں ہے تو حدیث کی روشنی میں اس کو شریعت نے مسکین کہا ہے. تو بیوی کی کتنی بڑی ضرورت ہے. گزشتہ کئی ہفتوں سے میاں اور بیوی کے درمیان آپس کے ریلیشن کے بارے میں بات کرتا ہوں. ہو سکتا ہے بہت سے کو نفع بھی ہو نہ بھی ہو، لیکن دین کی بات تو نافع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ اپنی امت کو بتایا ہے. آپ نے خود اپنی بیٹیوں کی نکاح کی 4 بیٹیوں کی، اور آپ نے خود 11 نکاح فرمائے.
یہ صرف 11 نکاح آدم علیہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے لیے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو عورتوں میں رغبت نہیں تھی۔ آج جو دنیا پرست لوگ سائنسدان بہت سے دنیا میں جو دنیا کے نیٹ سے اثر لے کر اور دنیا کی ملحدین کی باتیں سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بہتان لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم عورتوں کے بڑے شوقین تھے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا مجھے عورتوں میں کوئی رغبت نہیں ہے، حدیث ہے لیس لی رغبت، مجھے عورتوں میں کوئی رغبت نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت، میں نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں اور میں نے جتنے بھی نکاح اپنی بیٹیوں کے کروائے ہیں، آسمان سے وحی آئی اور وحی آنے کے بعد میں نے نکاح کیے ہیں۔ میں جتنے بھی نکاح آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات ہم یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے نبی کو رغبت ہوتی تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا پہلا نکاح آپ نے 25 سال کی عمر میں کیا، اور 25 سال کی عمر میں اتنا بڑا خوبصورت نبی، والضحى، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبررا من كل عيب فكأنك قد خلقت كما تشاء۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حسن کو دیکھ کر آپ نے اشعار پڑھے اللہ کے نبی کی منقبت میں۔ آپ نے ایک بڑھیا سے لکھا کہ 40 سال کی بڑھیا سے ایک کوئی سنت پر عمل کرنے والا آج کے دور میں، وہ 40 سال کی بڑھیا کی باقی رانی اس کے لیے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی اور دونوں مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، وہ دونوں مرتبہ اولاد ہے۔ خدیجہ کی دونوں مرتبہ اولاد ہوئی ہے، دونوں مرتبہ بیوہ ہوئی، ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ایک بڑھیا نے رشتہ بھیجا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے 25 سال کے عرب کے خوبصورت نوجوان نبیوں کی سردار ایک 40 سالہ بڑھیا عورت سے نکاح کیا ہے، ورنہ پورے عرب کی کنواری لڑکیاں اللہ کے نبی کے پیچھے زندگی قربان کر لیتی۔ عائشہ فرماتی ہے نا کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کٹوا دی، کاش میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے گردنیں کٹوا دیتی۔ یہ اللہ کے نبی اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت، آپ وسیم بھی تھے، قسیم بھی تھے۔ وسیم بولتے ہیں جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے، جدھر سے دیکھو جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت کو عربی میں وسیم بولتے ہیں۔ ایک انسان کا چہرہ بہت خوبصورت ہے لیکن پیٹ ماشاءاللہ ہے حضرت کا، تو آدمی کو خوبصورتی ختم۔ ایک آدمی بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن باڈی بہت ہے، خوبصورتی ختم۔ ہر جگہ سے انسان خوبصورت نہیں ہوتا، کسی کی آنکھیں خوبصورت ہے، کسی کے ہاتھ خوبصورت ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وسیم تھے، جدھر سے بھی دیکھو آپ کا حسن ٹپکتا تھا، اس کو عربی میں وسیم بولتے ہیں۔ آپ قسیم تھے، قسیم، جتنی مرتبہ دیکھو اتنی مرتبہ خوبصورتی آپ کی زیادہ لگتی تھی۔ خوبصورتی کی بھی حد ہوتی ہے، ایک انسان کہیں بھی مارکیٹ میں جا یا کسی کو دیکھے تو آدمی دیکھتے دیکھتے تھک جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی عنہ اتنے خوبصورت تھے، جتنی مرتبہ انسان دیکھتا تھا اللہ کے نبی کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا تھا۔ اتنے بڑے پیغمبر عربی نے ایک 40 سالہ بڑھیا سے نکاح کیا ہے، وہ بھی بیوہ عورت سے، پہلا نکاح۔ اور جب خدیجہ دنیا میں موجود تھی آپ نے کوئی نکاح نہیں کیے، کوئی نکاح نہیں کہ آپ کے جو 3 بیٹے پیدا ہوئے تینوں کا انتقال ہوا، اور آپ کی چاروں کی چاروں بیٹیاں حضرت فاطمہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ، یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ سے ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم 50 سال کی آپ کی عمر ہوئی اور خدیجہ کا انتقال ہوا۔ 50 سال تک آپ کی نکاح کی ایک بیوی ہے، 50 سال تک۔ کیا 50 سال کے بعد لوگوں کو نکاح کا شوق ہوتا ہے؟ اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ کی قبر مکہ المکرمہ میں جنت المعلا میں ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی 50 سالہ کے بعد پھر میرے نبی نے دھڑا کر دوسری عورتوں سے 10 عورتوں سے نکاح فرمائے۔ آپ 63 سال میں تو اللہ کے پیارے ہو گئے۔ نکاح کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دین کے فائدے کے لیے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا آدھا دین تو صحابہ سے امت کو مل چکا، لیکن اس دیوالی زندگی آپ کی کیسی تھی؟
مستورات کا دین کیا تھا، مستورات کس طریقے پر شوہروں کے ساتھ زندگی گزارے۔ اگر آپ اپنے ایک ہی گھر میں ہوتے تو مدینہ منورہ کی مستورات کس کے گھر پر جا کر اللہ کا دین سیکھتی؟ آپ ایک بیوی کے گھر پر ہوتے تھے، باقی ساری کی ساری بیویوں کے گھر خالی ہوتے تھے، تو مدینہ منورہ کی عورتیں آتی تھیں اور اللہ کے نبی کا دین گھریلو سیکھتی تھی۔ جو آج ہمارے ماں میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سارا کا سارا دین عورتوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ میرے نبی کی زندگی گھر میں کیسے ہوتی تھی۔ اس لیے آپ نے 11 نکاح فرمائے، 60 سال کے بعد تو آپ نے 2-3 نکاح فرمائے، اور 63 سال کی عمر میں تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں آپ کی 9 بیویاں تھیں، لیکن آج تک کبھی کسی بیوی کی طرف سے یہ بات پیدا نہ ہوئی کہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہو، اللہ کے نبی سے بیویاں ناراض ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں بڑے اخلاق اور محبت کے ساتھ بیویوں کے ساتھ رہتے تھے۔ عصر سے لے کر مغرب کا وقت جو آپ کا ہوتا تھا اپنی بیویوں کے پاس گزارنے کا ہوتا تھا، بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے۔ عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے پاس آتے تھے اتنی ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے، بچوں کے ساتھ بھی کھیلتے تھے، ہمارے ساتھ بھی باتیں کرتے تھے۔ جب اذان کی آواز کان میں پڑتی کان میں، تو اللہ کے نبی ہم کو پہچاننا بھول جاتے تھے، اتنی محبت اللہ کی ان کے دل میں تھی۔ جیسے کان میں اذان کی آواز پڑتی آپ فوراً مسجد کا دروازہ پکڑ لیتے تھے اور مسجد میں آ جایا کرتے تھے، ہمیں بھول جاتے تھے۔ اللہ کی محبت کے بعد پھر بیویوں سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ بڑا رشتہ پاکیزہ ہے، اس رشتے کو مضبوط کرنا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسری سے پیدا کیا ہے، سر سے پیدا نہیں کیا کہ عورت کو سر پر بٹھا لے، اور پیر سے پیدا نہیں کیا کہ عورت کو پیر کی جوتی بنا لے، بلکہ بائی پسری سے پیدا کیا ہے کہ بائی پسری دل کے قریب ہوتی ہے۔ نکاح ہونے کے بعد تمہاری بیوی تمہارے دل کے قریب ہونی چاہیے، یہ اشارہ ہے۔ بہت سے شوہروں کی غلطیاں جو گزشتہ جمعہ کو میں سنا رہا تھا، بہت سی باقی رہ گئی تھی، کہ جن غلطیوں کی وجہ سے اور جن مسٹیکوں کی وجہ سے ہمارا پورا گھر جنت کے بجائے جہنم گدا بن جاتا ہے، اور ہمارا گھر جہنم کے انگاروں کی طرح بھڑکتا ہے شوہر کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے۔ ایک شوہر کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر کیا کرتا ہے، گھر میں اصولوں کی پابندی کراتا ہے۔ وہ خود اصولوں کی پابندی نہیں کرتا، بھائی گھر میں تم پردے کے ساتھ رہو، بچیوں کو پابندی کرواتا ہے، بیوی کو پابندی کرتا ہے، گھر میں پردے کے ساتھ رہنا ہے، تم کو اپنی کزن سے بھی بات نہیں کرنی، تم کو پڑوسن مردہ سے بھی بات نہیں کرنی، اور وہ بیچارہ ماشاءاللہ سب سے بات کرتا ہے۔ گھر میں اصولوں کی پابندی ہے لیکن خود اصول پر نہیں ہے۔ اگر گھر میں اصولوں کی پابندی کرنا ہو تو مرد کو بھی اصول کی پابندی کرنی پڑے گی، تو ہمارا گھر جنت نمونہ بنے گا، ورنہ ہمارا گھر جہنم کا گڑھا بنے گا۔ خود تو اصولوں کی پابندی کرو۔ پڑوس کی لڑکیاں ہمارے گھر میں آ گئی تو میاں صاحب خوش ہو گئے کہ چائے بنا، کافی بنا، اور آرام سے بیٹھے بیٹھے ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں، اور بیچاری کبھی بھول سے بھی کسی کو بات کر دی تو اس پر پابندی ہے۔ یہ گھروں میں جھگڑے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اگر ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا ہو اور محبت اور پیار کا گہوارہ بنانا ہو تو خود اصول کی پابندی کر کے اپنی بیوی کو اصول کی پابندی کرا۔ ایک یہ غلطی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ مرد ہمیشہ بیوی کو الزام دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی پر شک کرتا ہے۔ دیکھو ایک بار یاد رکھنا میرے بھائیو، عورت مرد کے تمام مظالم کو برداشت کر سکتی ہے لیکن شک عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ بہت سے مردوں کو شک کی بیماریاں ہیں، یہاں تک کہ اگر عورت اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہنستے ہوئے چہرے سے بات کرتی ہے تب بھی مرد کو شک ہوتا ہے، اور وہی مرد شک کرے گا جو غلط نگاہوں کا عادی ہوگا، جو جیسا ہوتا ہے ویسا شک کرتا ہے۔ پاک دامن انسان کبھی بیوی پر شک نہیں کرتا۔ اگر وہ پاک دامن ہے تو عورت پاک دامن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عفو تعیف نساؤکم، تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا الطیبات للطیبین، پاکیزہ لڑکیاں پاکیزہ لڑکوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ لڑکے پاکیزہ لڑکیوں کے لیے ہیں، الخبیثات للخبیثین، گندی لڑکیاں گندے لڑکوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور گندے لڑکے گندے لڑکیوں کے لیے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اصول ہے۔ تم گندگی میں گھومتے ہو اور تمہاری بیوی پاک دامن کے لیے ہو نہیں سکتا۔ تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں ضرور پاک دامن رہے گی۔ بیویوں پر الزام لگانا، چھوٹی چھوٹی باتوں بیوی پر شک کرنا اور بیوی کے چاروں طرف چکر لگانا،
ہاں اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت موجود ہو، کوئی شرعی دلیل موجود ہو تو ٹھیک ہے، بیوی کی تبدیلی کر سکتا ہے، بیوی کو شریعت کے حدود میں اس پر تحذیر، اس کو مار بھی سکتا ہے، لیکن جب تمہارے پاس کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، بس تم کو شک کی بیماری ہے اور بیوی پر الزام لگا یہ تو غلط چیز ہے، پھر گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ میرا باپ میری ماں کے کیریکٹر پر شک کرتا ہے، گھر میں جوان لڑکے ہیں، گھر میں جوان بچے ہیں کہ میرا باپ میری ماں کو اس لیے مارتا ہے کہ میرے باپ کو میری ماں کی کیریکٹر پر اور ان کے اخلاق پر شک ہے۔ خالی اخلاق کا الزام نہیں ہوتا بلکہ اور بہت سے باتوں پر گھر میں الزام ہے۔ بچے تیری وجہ سے بگڑے ہیں، کہ گھر میں تیری وجہ سے نقصان ہوا ہے، جب سے تو گھر میں آئی ہے میرا گھر برباد ہو چکا۔ یعنی اس طریقے پر اخلاقی غلطیوں کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں عورت کو الزام دینا۔ اگر تو باپ ہے، بچے بگاڑنے میں تو بھی برابر شریک ہے، خالی ماں نہیں ہوتی۔ تیرا حق بنتا تھا تو رات کو اپنے بچوں کے پاس بیٹھتا اور بچوں کی مشٹی کے تو دیکھتا اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتا اور بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر کرتا۔ خالی تجھے بچے کی ایجوکیشن کی فکر ہے، میرے بچے کو اتنی اچھی اسکول میں ڈال دو، اتنی کالج میں ڈال دو، تو کالج کے اندر تو تربیت نہیں ہوتی، کالج تو زناؤں کے ہڈے بن چکے ہیں آج کے زمانے میں۔ اگر گھر میں ماں باپ اگر اپنے بچوں کی تربیت نہ کی تو اچھے اچھے بچے وہاں جا کر گناہوں میں گر جاتے ہیں۔ تربیت تو گھروں سے ہوتی ہے، وہاں کوئی تربیت کی بات نہیں کرتا، وہاں تو صرف سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، وہاں تو مخلوق تعلیم ہوتی ہے۔ ایک بینچ پر جہاں لڑکا ہوتا ہے وہاں لڑکی ہوتی ہے، ساتھ میں گھومنا، ساتھ میں بسوں میں بیٹھنا، ساتھ میں رقصوں میں چلنا، وہاں تو چاروں طرف گندگی کا ماحول ہے۔ تربیت کرنا تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی دینی تربیت کرے کہ میرا بچہ کون سی بھی یونیورسٹی میں پڑھے، کالج میں پڑھے، میرے بیٹے کے اخلاق کی بربادی نہ ہوئے۔ یہ تو ماں باپ دونوں اس میں شریک ہے۔ تو خالی بیوی کو الزام دینا یہ تو غلط ہے، اگر بیوی کو الزام دیتا رہا تو گھر جھگڑے کا ذریعہ بنے گا۔ اور میرے بھائی ایک شوہر کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کو دوسروں کی باتیں سن کر بیوی کو مارتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اکثر جو تعلقات بگڑتے ہیں وہ تیسرے کی بنیاد پر بگڑتے ہیں، یا تو ماں کی بات سن کے بیوی کو ڈانٹتا ہے، یا تو بہن کی بات سن کے بیوی کو ڈانٹتا ہے، یا تو پڑوسن کی بات سن کر بیوی کو ڈانٹتا ہے، یا گاؤں کے کسی انسان نے کہا میں نے تیری بیوی کو وہاں دیکھا تھا، بغیر پردے کے جاتے دیکھا تھا اور میں نے کسی سے بات کرتے دیکھا تھا، حالانکہ اس کا بھائی ہو سکتا ہے، اس کا چچیرا بھائی ہو سکتا ہے، اور ان کی باتیں سن سن کر گھر میں آ کر برستا ہے اور بیوی کو مارتا ہے، بیوی کو ڈانٹتا ہے، تو گھر کبھی جنت کا نمونہ نہیں بن سکتا۔ ساس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میرے گھر میں میں اس کو گھر میں بہو بنا کے لائی ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میری بہو گھر میں سکون سے زندگی گزارے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف، یہ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے قرآن کریم میں ترغیب دی ہے، یہ اللہ کے بندوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رہن سہن رکھنا۔ وعاشروہن بنا ہے معاشرت سے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سفارش کر رہے ہیں ان کی عورتوں کے بارے میں، اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کا لحاظ کیا اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہم نے اچھی رہن سہن رکھی، ان سے اچھا برتاؤ کیا، تو کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر کے، کیونکہ ہم نے اللہ کی سفارش کا پالن کیا، تو کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ پاک جنت فردوس عطا فرمائے گے، کیونکہ ہم نے اللہ کی بات کا لحاظ کیا ہے۔ مولانا تھانوی جگہ پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک انسان کی بیوی نے غلطی کی اور کیریکٹر کی غلطی کی، اگر وہ چاہتا تو اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کر سکتا تھا، اگر وہ چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا میرے گھر کی بیوی ہے، اللہ کی بندی سمجھ کے اس کو معاف کر دیا کہ وہ سدھر جائے گی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ نے نماز کے بارے میں پوچھا، رمضان کے روزے کے بارے میں پوچھا کہ میرے بندے تو گنہگار ہے، لیکن جب تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا، آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں کہ تو میرا بندہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آپ نے آخری جو دو باتیں فرمائی تھیں، آخری دو باتیں، انسان آخری وقت میں عجیب عجیب قیمتی باتیں بولتا ہے اپنی اولاد کے لیے، میرے نبی نے اس وقت دو باتیں فرمائی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت نماز کی پابندی کرنا، کہ نماز کی پابندی کے بغیر کبھی تمہاری کشتی منزل کو نہیں پہنچے گی، نماز کی پابندی کرنا، اور فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔
اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اور ماتحت میں سب سے بڑی ماتحت تو بیوی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اللہ نے قرآن کریم میں بھی سفارش کی، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کرتے وقت اپنی امت کو بھی اس بات کی نصیحت فرمائی، عورتوں سے اچھا برتاؤ کرنا، کہ تیسرے کی باتوں سن کر گھر میں جا کر گھر میں جھگڑے شروع کرنا، آدمی تیسرے کی بات سن لے، آدمی اس کے سوچے کیسے کرنا ہے، میں کس طرح اپنی عورت کو دیکھوں اور میں کس طرح بات کروں، اس کا آدمی موقع محل دیکھے، اور خلوت میں جا کر بیوی کو سمجھانے کی بات اچھے انداز سے کرے تو بیوی خلوت میں ساری کی ساری باتیں سن لے گی، یہ ضروری ہے۔ اور چوتھی بات ہے کہ اگر اپنی بیوی ہے اپنی بیوی سے مشورہ کرے ہر گھر کے ہر کام میں، لیکن بیوی کی ہر بات نہ مانے، اور جہاں خدا کی نافرمانی ہوتی ہے کہ وہ شادی گھر میں ہو رہی ہے، بینڈ باجے لا رہے ہیں، عورت گھر میں زبردستی کر رہی ہے، وہاں عورت کی ایک بات قبول لی جائے گی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، نہ بیوی کو جائز کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ شوہر نے یوں کہا چلو وہاں جانا ہے پکنک میں، تو پردہ مت کر، عورت کی ذمہ داری ہے شوہر کی بات کو مانا تو عورت گنہگار ہو، وہاں اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کے سامنے شوہر کی بات عورت نہیں مان سکتی، اور مرد اپنی بیوی کو گناہ کے کام نہیں کروا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھی؟ مدینہ منورہ میں 9 بیویاں تھی۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کے گھر کی زندگی بتاؤں، اگر عورت ولیہ بھی ہو اور عورت اگر نبی کی بیوی بھی ہو تو شوکن ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں بیویاں تھی، اور اس وقت آپ عصر کی نماز کے بعد آپ 9 گھروں میں چکر مارتے تھے، ہر ایک کے گھر پر تھوڑی دیر جا کر بیٹھتے تھے، تو زینب بنت جحش کے گھر پر آپ تھوڑی زیادہ بیٹھتے تھے، زینب بنت جحش کے گھر پر۔ تو حفصہ نے عائشہ کو کہا کچھ پتا بھی ہے کہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم زینب بنت جحش کے گھر پر زیادہ ٹھہرتے، کچھ وجہ ہے؟ تحقیق کرو، تو تحقیق کی تو پتا چلا کہ زینب بنت جحش حضور کو شہد کا شربت پلاتی تھی۔ کیا پلاتی تھی؟ تو سوکن پلان بنایا کہ کسی طرح ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کے دل میں مجھے عائشہ اور حفصہ سے زیادہ محبت زینب بنت جحش کے ہو جاوے، تو یہ 2 عورتیں جمع ہوئی اور سودا کو بھی ساتھ میں لیا اور ام حبیبہ صفیہ کو بھی ساتھ میں لے، فرمایا جب اللہ کے نبی تمہارے گھر پر چکر لگا گیا تو یوں کہنا اللہ کے نبی تمہارے منہ سے تو مغافر کی بدبو آ رہی ہے، یوں کہنا مغافر ایک بدبو ہے، بدبو یوں کہنا، چاروں الگ الگ کہوں گی تو اللہ کے نبی کو یقین ہو جائے گا۔ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ حضرت عمر کی بیٹے حضرت حفصہ کے پاس حضور آئے چکر لگا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغافر کی بدبو آ رہی ہے، نہ کہ میں نے مغافر تو کھائی نہیں ہے، میں نے شہد کا شربت پیا ہے۔ اللہ ہو سکتا ہے آپ نے جو شہد کا شربت پیا ہو تو شہد کی مکھی مغافر کے درخت پر بیٹھی ہو اور اس کا رس چوس لیا ہو، تو ہو سکتا ہے وہ شربت میں آ چکا ہو تو آپ کو اور اللہ کے نبی کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، کیونکہ فرشتے حضور کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا ہو سکتا ہے حضرت حفصہ کوئی بات لگی ہو، گئے حضرت عائشہ کے گھر پر، یا رسول اللہ آپ نے کیا کھایا ہے؟ آپ کے منہ سے تو مغافر کی بدبو آ رہی ہے۔ حضرت صفیہ کے گھر پر صفیہ نے ایسا کہا، سودا نے ایسا کہا، تو آپ نے اس وقت قسم کھائی کہ میں آج کے بعد کبھی شہد نہیں کھاؤں گا عورتوں کی باتیں سن کر۔ حالانکہ شہد کیا ہے بولو، جائز ہے کہ حرام؟ جائز ہے، وہ شفا ہے، لیکن عورتوں کی بات مان کر اپنے ایک حلال کو حرام کیا، فوراً اللہ نے کلام اللہ میں نبی پر آیت اتاری، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ نے اس کو حرام کر دیا عورتوں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ شہد تو حلال ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو آپ نے حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کو بلا کر کہا، حفصہ یہ آیت نازل ہوئی ہے لیکن تم زینب بنت جحش کو مت کہنا ورنہ ان کو دل دکھے گا۔ حضرت حفصہ، عورتوں میں کبھی بات چھپتی ہے؟ کوئی اگر آدمی یوں کہ اپنی بیوی کو جا کر میں ایک بات تجھے کہتا ہوں کسی کو مت کہنا، وہ دنیا کا انٹرنیشنل بیوقوف ہے، انٹرنیشنل۔ عورت کبھی بات کو چھپا ہی نہیں سکتی، وہ کہہ دے گی سب۔ علماء نے لکھا ہے اگر تمہیں کچھ دینا ہو اپنی سالی کو دینا ہو، سالی کو کوئی ہدیہ دینا ہو تو بیوی کے سامنے دو۔ کس کے سامنے دو؟ بیوی کے سامنے، سالی کو بیوی کے سامنے۔ اور اپنی ساس کو اگر ہدیہ دینا ہو تو بیوی کے سامنے دو، لیکن اگر اپنی بہن کو دینا ہو تو بیوی سے چھپ کر دو۔ یہ طریقہ ہے گھر میں زندگی گزارنے کا
کیونکہ اس کے رشتے داروں کو جتنا دوں گی اتنی خوش ہوگی، اور تم اپنی بہن کو ایک جوڑی کپڑا دوں گے تو عورت خوش نہیں ہوگی، وہ عورت کی فطرت ہوتی ہے۔ اور حضرت حفصہ نے سب کو بتا دیا بات، تو اللہ نے قرآن کریم میں خطرناک آیت نازل فرمائی، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّهَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا نَبَّأَنِ عَلِيمٌ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا۔ اللہ نے کہا تم دونوں توبہ کر لو، حفصہ اور عائشہ تم توبہ کر لو، اگر تم نے توبہ نہیں کی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ نبی کے تو رفیق اللہ بھی ہے، جبرائیل بھی ہے، مومنین بھی ہیں، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے طلاق دلوا کر اچھی بیوی آ دے، کون سی؟ عسى ربه ان يبدله من خیر من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ اللہ نے قرآن کریم عورتوں کی خوبی بتائی، ایسی عورتیں اللہ تمہاری جگہ پر نکاح میں دے گا جو روزہ رکھنے والی ہوگی، نماز پڑھنے والی ہوگی، اللہ کے سامنے رونے والی ہوگی، سیبہ ہوگی، باکرہ ہوگی، ایسی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ آج گھر میں، لیکن آپ خاموش تھے، آپ نے بیویوں کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت سودا نمبر 2 کی بیوی، حضرت حفصہ اور عائشہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی، اور سودا بناؤ سنگار کر کے ان دونوں کے پاس آئی، بناؤ سنگار کر کے آئی، بالکل خوبصورت اور یمنی اوڑھنی، یمنی دوپٹہ اور یمنی کپڑا پہن کر آئی، اور زعفران اور تیلوے کے 2 نشانات چہرے پر لگائے ہوئے تھے۔ حضرت حفصہ نے کہا عائشہ تجھے سودا کیسی دکھ رہی ہے؟ جب اللہ کے نبی دیکھیں گے تو اللہ کے نبی اس کو دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے، یہ اللہ کے نبی کی نگاہ میں چمکتی ہوگی اور ہم تو میلی ہوگی، اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ نے کہا حفصہ اللہ سے ڈر، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈر کہ نہیں میں تو کچھ کروں گی۔ تو فوراً حضرت سودا کو کہا سودا کچھ پتا نہیں ہے، کانا دجال آیا دنیا میں، کیا ہے کانا دجال آیا؟ تو اللہ کا خوف دجال سے ہر ایک کو ڈر تھا کہ کانا دجال آیا، کہ ہاں تو کیا کرنا چاہیے کہ سامنے وہاں کھجوروں کا بنا ہوا جو ہے جب چھپر اس میں گھس جا، اور بیچاری خوبصورت بناؤ سنگار کر کے آئی تھی، اور وہاں تو کیڑے بھی تھے، مکوڑی بھی تھے، مکڑیوں کی جالیاں بھی تھی، اس کو وہاں اندر ڈال دیا، اور اندر جانے کے بعد چھپ گئے دجال کے مارے۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو دونوں اتنی ہنس رہی تھی، آپ نے پوچھا کیوں ہنستی ہو؟ تو ان کو ہنسنے سے ان کا بولنا بند ہو گیا، اشارہ کیا اس جگہ دیکھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو وہاں حضرت سودا بیچاری ڈر رہی ہے کہ اللہ نے بھی دجال آیا، دجال اپنے کا بھی دجال نہیں آیا، دجال تو بعد میں آئے گا، یہ کیا ہوا کہ میں دجال کے ڈر سے اندر چھپ گئی ہوں۔ آپ نے جب ان کو اندر سے باہر نکالا پورے کپڑے گرد و غبار میں لگ گئے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی بیویوں کی کہانیاں ہیں، کہ پڑھو تو صحیح حیات الصحابہ میں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولا ان دونوں کو، نہ حفصہ کو بولا، نہ پتہ ہے سوکن جن کی 2 بیویوں کو جا کر پوچھو گھر میں زندگی کیسے گزرتی ہے، آسان نہیں ہوتا۔ ہاں اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے، اپنے گھر میں باری برابر تقسیم کر خرچہ دینے میں، مساوات میں آپ برابر کرتے تھے۔ تب بھی اللہ سے دعا فرماتے اللہ میرا دل کا میلان عائشہ کی طرف زیادہ ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں خرچے میں مساوات میں ہر ایک سے برابری کا معاملہ کرتا ہوں، لیکن میرا دل کا میلان عائشہ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ تو معاف فرمانا، کیونکہ اس میں اللہ نے بھی نبی کو اختیار دیا تھا۔ آپ کی گھریلو زندگی عجیب ہے، آپ نے اللہ کے نبی کی عبادات پڑھی، آپ نے اللہ کے نبی کے رمضان کے روزے پڑھے، آپ کی مشقت کی قربانیاں پڑھی، بہت بڑی ہیں، لیکن میرے نبی کی گھریلو زندگی ہمیں وہ پڑھنی چاہیے کہ گھر میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے سامنے آ گئے۔ آپ اپنے گھر والوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہ بتا عائشہ اونٹنی پر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی سفر میں تھی، اور اونٹ حضرت عائشہ کو لے کر بھاگا، آپ کی طبیعت بیوی سے اتنی محبت، آپ کی طبیعت اتنی بے چینی ہو گئی، اور آپ نے یوں کہا واہ عروسا، ہائے میری دلہن تجھے تو اونٹ بھگا کر لے گیا، میں کیا کروں؟ نے اللہ کے نبی کی طبیعت میں بے چینی آ گئی جب عائشہ کا اونٹ وہاں سے اونٹ کو عائشہ کو لے کر بھاگا ہے۔ اور ایک بار عائشہ اور حفصہ اونٹڑیوں پر سوار ہو کر جا رہی تھی، ایک صحابی انجشا اونٹنی کی نکیلوں کو پکڑ کر چلا رہے تھے، تو تیزی کے ساتھ اونٹنی کو چلا رہے، آپ نے فرمایا یا انجشا آہستہ اونٹوں کو چلاؤ، یہ تو سونے کی نگینے بیٹھے ہوئے ہیں، آبگینے، یہ تو سونے کے نگینے ہیں۔ یعنی آپ نے عورتوں کو کتنی بڑی اہمیت دی ہے۔ آدم علیہ السلام جیسا نبی جنت میں اللہ نے بھیجا تو فرمایا جنت میں سب کچھ تھا لیکن بیوی نہیں تھی، تو کہ میرا دل نہیں لگتا۔ جنت میں بیوی کے بغیر دل نہیں لگا تو اللہ نے ان کی پسلیت حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، میاں بیوی کا رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، اس رشتے کو برقرار رکھنا ہے۔
اور یہ برقرار کب ہوگا جب اللہ کے نبی کی سنتیں، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے گھروں میں آئے گی تو ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا، محبت اور پیار کا گہوارہ بنے گا۔ اور جب میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے نا تو گھروں میں میرے بھائی خوشیاں آ جاتی ہیں، بچوں کی بہترین تربیت ہوتی ہے۔ اور ہم اپنی اولاد کے سامنے اپنی ماں باپ کی خدمت کریں گے تو ہمارے بچے ہماری خدمت کریں گے کہ دیکھو میرے ابو اپنے اماں کے پیر دھلا رہے ہیں اور میری امی خدمت کر رہی ہیں۔ جب ہم اپنے ماں باپ کا پیر دھلائیں گے نا تو ہمارے بچے، اور یہ آخری بات کہہ دوں تو وقت ہو چکا ہے، کہ ہم ایک گھر میں جھگڑے کا ذریعہ بنتا ہے کہ ہم بیوی کے رشتہ داروں کی قدر نہیں کرتے، بیوی کے رشتہ داروں کی۔ بیوی کے گھر پر کوئی مسئلہ آئے گا، میں تو نہیں آؤں گا، میں تو نہیں آؤں گا۔ ہمارے رشتہ دار میں اگر تھوڑی تکلیف ماں کو ہوگی تو بیوی پر برستے ہیں، تو بیوی کی فطرت عورت کی ماں کی دل میں ہوتی ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے اگر ہماری بیوی ہمارے رشتہ داروں کو اس وقت محبت کی نگاہ سے دیکھے گی جس وقت ہم بھی بیوی کے رشتہ داروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور ان کے سکھ اور دکھ کے کام میں ہم شریک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔